اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان آباد ہیں، یقیناً ہر مسلمان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، حرمت رسول موجود ہے، عزت رسول موجود ہے۔ کوئی مسلمان نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، حرمت اور مقام میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا۔ مسلمانوں میں جو سب سے بڑی ایک چیز عجیب و غریب میں نے محسوس کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں جو بھی فرقہ ہے سبھی اس میں شامل ہیں، اکثریت جو ہے وہ دین کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا نہیں چاہتی۔ ہم نے دین کر دیا ہے مولوی کے حوالے، مولوی صاحب ہم کو جو بتا دیں ہمارے لیے وہی دین ہے۔ 73 ہمارے فرقے ہیں، ہر فرقے کا مولوی جو کہتا ہے وہی اس فرقے کے بندے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ قرآن سے دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے، کتابوں سے دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ عزت اور حرمت رسول پر ہمارے ہاں جلوس نکلتے ہیں، لوگوں کی دکانیں توڑی جاتی ہیں، لوگوں کے گھر توڑے جاتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، اور ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کا روزگار بند کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو محبت رسول سمجھتے ہیں۔ اور جو ان جلسوں کے، ان احتجاجوں کے لیڈر ہیں، وہ ماشاءاللہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شراب کی بوتلوں کے ساتھ بمائے گاڑی وہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے سامنے قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو مولوی صاحب کی مانی تھی، اب عمل تو ہم نے ٹھیک کیا تھا، چھوڑ دے ہمیں، یا اللہ ہمیں اس بات پہ چھوڑ دے گا؟ 8 گھنٹے جو بندہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے، وہ اپنی قبر کے لیے آدھا گھنٹہ روزانہ کیوں نہیں نکالتا کہ دین کو پڑھے؟ آئیے میں آج آپ کے سامنے صحیح بخاری سے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث جو لکھ دی گئی ہے، یہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت پر کتنا بڑا حملہ ہے، اور نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور مقام اس سے کتنا متاثر ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اس میں جبریل علیہ السلام کے جو مقام پر حملہ کیا گیا ہے وہ کتنا خطرناک ہے۔ اور تیسرا، اس میں جو اللہ پر بہتان لگتا ہے اور جو اللہ کی پوزیشن سامنے آتی ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے، صحیح بخاری ہے، پہلی جلد ہے، اور اس پہلی جلد کی حدیث نمبر 3 ہے۔ اس حدیث کے شروع سے پہلے، ابھی جو شروع کرنی ہے اس سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وحی کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اچھا اور سچا خواب آنا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ وحی لے کے آئے، تیسرا طریقہ ہے دل پہ القاء ہونا، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ بغیر کسی وسیلے کے براہ راست بات کرے۔ اب آپ حدیث سنیے کہ جو لکھ دی گئی ہے، اور جس سے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت پر کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا وہ کیا کہتے ہیں سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ تو نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، مسلمانوں کی ماں اماں عائشہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ تنہائی پسند ہو گئے، آپ جیسا خواب دیکھتے تھے بالکل ویسے ہی ظاہر ہوتا تھا۔ اس کے بعد تنہائی پسند ہو گئے، پھر آپ نے غار حرا میں جا کر عبادت شروع کر دی، وہاں آپ ذکر الہی کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب وہاں آپ کا ذات راہ ختم ہو جاتا، یعنی دنیاوی ضروریات جو آپ ساتھ لے کے آتے، تو پھر آپ گھر واپس تشریف لاتے، اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کے لیے وہ دوبارہ سے تیار کر دیتی تھی، آپ پھر چلے جاتے۔ فرماتی ہیں کہ انہی ادوار میں، انہی دنوں میں آپ پر وہ حق کھل گیا جو پہلے نہیں کھلا تھا۔ حق کھل گیا، پہلے آپ پوری حدیث سن لیں، پھر میں اس پہ بات کروں گا، اور قرآن حکیم کے میں حوالہ جات بھی دوں گا آپ کے سامنے۔ حق آپ پر کھل گیا اور جبریل وحی لے کے آ گیا۔ جبریل نے کہا کہ پڑھو۔ اب نبیوں کے سردار نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جب یہ سنا تو جبریل اٹھے، اور اٹھ کر نبیوں کے سردار کو یوں جپھی ڈالی، یوں جپھی ڈال کے اتنا زور لگایا کہ نبیوں کا سردار فرماتا ہے میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی۔ مجھے چھوڑ کے جبریل پیچھے ہوا اور کہا پڑھو۔ اب میں نے تو پہلے والا جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نے پھر اٹھا اور جپھی ڈالی اور زور لگایا۔ نبیوں کا سردار فرماتا ہے کہ میرا جسم درد ہونے لگا۔ نبیوں کے سردار نے پھر مجھے، یعنی جبریل نے پھر چھوڑا مجھے، اور پھر مجھے یہ وہی بات کہی کہ پڑھو۔ اب میں نے کہا تیسری بار کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب جبریل نے پھر جپھی ڈالی، پھر اپنا زور دکھایا کہ بھائی مجھ میں کتنا زور ہے۔
اس کے بعد جبریل جو ہیں وہ پیچھے ہٹے. اب جبریل نے یہ نہیں کہا کہ پڑھو، اب انہوں نے آیت جو لے کے آئے تھے وہ پڑھ کے سنائی، اور وہ سارے مسلمان اس پہ متفق ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے خلق کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے. یہ کہہ کر جبریل چلے گئے. اب نبیوں کا سردار ڈرا ہوا سہما ہوا پریشان واپس چلا. بی بی کہتی ہیں کہ نبیوں کے سردار کے دل میں ڈر تھا. گھر آئے اور بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. بی بی نے کمبل اڑا دیا. نبیوں کے سردار نے اپنی ساری صورتحال بتائی تو بی بی نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں. تسلی کب دی؟ جب نبیوں کے سردار نے فرمایا کہ اب مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. تو اب بی بی نے تسلی دی، کہا کہ آپ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، لوگوں پر بڑے شفیق ہیں، آپ مفلسوں کا دھیان رکھتے ہیں، مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، تو آپ تو انتہائی اچھے اخلاق والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ذلت و خواری والی موت نہیں دے گا. اس کے بعد بی بی مزید تسلی کے لیے نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور وہاں جا کر بی بی نے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، یہ آپ کا بھتیجا ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ انہی کی زبانی سنیے اور پھر اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کیجئے. اب ورقہ بن نوفل نے کہا نبیوں کے سردار سے کہ آپ سنائیں. نبیوں کے سردار نے سنایا تو اب ورقہ بن نوفل نے جو کہا وہ یہ کہ یہ تو وہی ناموس، آگے بریکٹ ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، رازدار اور معزز فرشتہ، یہ تو وہی ہے، اور آپ اللہ کی طرف سے نبوت لے کے آئے ہیں، اور آپ کی جو قوم ہے وہ آپ کو آپ کے اس شہر سے نکال دے گی. کاش میری جوانی میں آپ کے دور نبوت کا آغاز ہوا ہوتا تو میں آپ کی پوری مدد کرتا. اب نبیوں کے سردار نے حیران ہو کے کہا کہ کیا مجھے نکال دے گی؟ مجھے تو یہ صادق اور امین مانتے ہیں، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. اچھا، اس کے کچھ دنوں بعد ورقہ بن نوفل کا دنیا سے انتقال ہو گیا. اس سے جو اگلی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ کچھ دن رکا رہا. اب یہ کچھ دن جو رکا رہا اس کی وضاحت اس سے آگے والی حدیث 4 نمبر میں ہے. کہتے ہیں کہ نبیوں کے سردار اس رکے ہوئے سلسلے کے دنوں میں ایک دن کہیں جا رہے تھے تو نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان سے آواز آئی. جب چہرہ مبارک اٹھا کے دیکھا تو زمین اور آسمان کے درمیان میں آپ کو کرسی نظر آئی ہوا میں. اس کے اوپر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جو وہی لے کے آیا تھا. اب نبی پھر ڈر کے سیدھا گھر واپس آئے اور کہا مجھے کمبل دے دو، مجھے کمبل دے دو. تو بی بی نے کمبل دیا اور اس طرح یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اب یہاں پر جو وحی آئی کمبل دیتے وقت وہ قرآن حکیم میں موجود ہے، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں. اللہ کرے کہ یہ ترجمہ بھی آپ کے دل تک پہنچے. وحی لے کے آنے والے نے جو وحی لائی اس نے کہا کہ اے لحاف اوڑھنے والے اور لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کر کھڑا ہو جا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ. یہ ہے جی وہ روایت جو میں نے 2 آپ کے سامنے پیش کر دی. اب میرا سوال ہے اس پہ کچھ، اور یہ صرف سوال نہیں ہے، اس پر میں قرآن حکیم سے دلائل بھی دوں گا. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو کم عقل ہو وہ بھی ایسا رویہ نہیں کرے گا کہ آپ اس کم عقل سے کہیں کہ بھائی، وہ آپ سے پوچھے کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ اس سے کہیں کہ نہیں جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور وہ بندہ جواب میں یوں جفی ڈالے، پورا زور لگا کے آپ کو آپ کی بس کرا دے، پھر پیچھے ہٹ کے آپ سے کہے کہ سرکار پڑھو، اور آپ پھر اس کا ترلا کریں کہ نہیں جناب میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور وہ پھر وہی جفی ڈال لے. یہ دوسری جفی کے بعد وہ پھر پیچھے ہٹ کے داد طلب نظروں سے دیکھ کے آپ کو کہے کہ ہاں جی اب پڑھو. یعنی وہ تو اپنے حساب سے آپ کو پڑھا ہی رہا ہے نا، جفی ڈال کے، یہ زور لگا کے وہ آپ کو تعلیم دے رہا ہے. تیسری بار بھی آپ کہیں کہ نہیں جناب میں نہیں پڑھا ہوا، یعنی پہلی 2 بار اس بندے کو سمجھ نہیں ہے، اور تیسری بار بھی سمجھ نہ آئے، وہ تیسری بار بھی آپ کو جفی ڈالے زور شور سے. پھر اب چوتھی بار وہ آپ سے یہ نہ کہے کہ سرکار آپ پڑھیں، بلکہ آپ سے یہ کہے کہ میں لے کے یہ آیا ہوں، وہ سنائے آپ کو، اور یہ جا وہ جا. کیا رائے ہے آپ کی اس بندے کے بارے میں؟ سرکار ایسے بندے کو آپ نہ صاحب عقل مان سکتے ہیں، نہ ہی صاحب فہم مان سکتے ہیں.
صاحب عقل بندہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ جو چیز ایک عام صاحب عقل بندہ نہیں کر سکتا وہ آپ نے جبریل پر فٹ کر دی کہ جو اللہ کی وحی کا امانت دار ہے، اللہ کی وحی کا امین ہے۔ پھر دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھیجا اللہ نے ہے، کیا اللہ نے جبریل کو بتایا نہیں تھا کہ میرا نبی جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے؟ اگر تو اللہ نے بتایا نہیں تھا تو پھر تو یہ اللہ میں نقص ماننا پڑے گا کہ اللہ نے بے خبر بھیج دیا جبریل کو اور کہا جاؤ اپنی مرضی کے مطابق وہاں جو کر سکتے ہو کر لینا۔ کیا ایسے وحی آتی ہے؟ نبیوں کے سردار پر وحی لے کے جبریل آیا، اللہ نے کچھ نہیں بتایا، اللہ نے کہا بس یہ لے جا، 3 جفیاں ڈالنا، اپنا زور دکھانا، وحی سنا کے آ جانا۔ یہ اللہ کی بھی توہین ہے، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین ہے اور جبریل کی بھی توہین ہے۔ اور پھر اگلا واقعہ، نبیوں کا سردار جا رہا ہے، جبریل اوپر سے آوازیں مار رہا ہے۔ نبیوں کے سردار نے دیکھا جبریل کرسی پہ بیٹھا ہوا، جبریل کو کرسی پہ بیٹھا دیکھ کے نبیوں کے سردار کو کیا فائدہ ہوا؟ ڈر گیا جی۔ سرکار آپ نے نبیوں کے سردار کا کیا کردار پیش کیا؟ آپ نے جبریل کو کس کریکٹر میں دنیا کے سامنے پیش کیا؟ کوئی بھی صاحب عقل اگر آپ کی یہ کتابیں پڑھے گا تو وہ آپ کے اور آپ کے دین کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ اور اللہ کو آپ نے کیا بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بھی سما نعوذ باللہ فہم نہیں رکھتا کہ وہ جس کو بھیج رہا ہے اس کو سامنے والے کی ساری کیفیت بتائے۔ اور بھائی ہم کسی کے پاس پیغام بھیجیں تو بھیجنے والے کو دیکھتے ہیں کہ جس کو یہ جا کے پیغام دے گا کیا اس کے معیار کا ہے یا نہیں، کیا اس کے لیول کا ہے یا نہیں۔ پڑھے لکھے بندے کی طرف کبھی بھی ان پڑھ بندے کو ہم پیغام دے کے نہیں بھیجتے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ صحیح سے بات نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے اپنے معیار پہ اللہ کو نہیں مانا، جبریل کو نہیں مانا، نبیوں کے سردار کی تو جو ہم نے تاریخ لکھی ہے وہ تو کہیں دکھانے کے لائق ہی نہیں ہے، ایسی ایسی لکھ دی ہے ہم نے۔ تو سرکار یہ نبیوں کے سردار کو ڈرانے کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ نے جو دوسری وحی لکھ دی اس میں نبیوں کے سردار سے کہا لحاف اوڑھنے والے اب اٹھ کے کھڑا ہو جا، اللہ کی بڑائی بیان کر۔ اس کے بعد جو 2 جملے ہیں نا، یہ نبیوں کے سردار کی توہین ہے۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، کیا نبی اپنے کپڑے پاک نہیں رکھتا تھا؟ گندگی سے دور رہ، کیا نبیوں کا سردار گندگی میں رہتا تھا؟ ترجمہ غلط کیا گیا ہے قرآن کا، ظلم کیا گیا ہے قرآن پر، پورے کے پورے دین پر ظلم کیا گیا ہے یہ غلط ترجموں سے اور اپنی من مانی روایات سے جو قطعاً سچ نہیں ہے۔ آئیے میں اپنی بات کے دلائل میں قرآن حکیم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا قرآن حکیم میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندوں کو علم کیسے دیے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نمائندے بھیجے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آئیے سب سے پہلے آپ قرآن حکیم سورۃ البقرہ سے سنیے کہ اللہ نے اپنے سب سے پہلے نمائندے کو کیا دیا۔ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یاد کرو وہ وقت جب میں نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ ترجمے میں بھی نائب لکھا ہوا ہے، خلیفہ کا ترجمہ، حالانکہ خلیفہ کا ترجمہ نائب نہیں ہوتا، نائب خود عربی زبان کا لفظ ہے، خلیفہ کا معنی خلیفہ ہی ہوتا ہے۔ تو خلیفہ جو ہے یہ ہماری اردو میں بھی رائج ہے، ہم نے عربی سے لیا ہے خلیفہ، یہ جو گدی نشین خلیفہ ہوتا ہے یہ ہم نے عربی سے لیا ہے بھائی۔ تو خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جو کسی کی بات کو اس کے معیار کے مطابق آگے پہنچا سکے، وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے، یا اس کے کام کو اپنی ذمہ داری بنا لے، بات اس کی ہو، کام اس کا ہو، لیکن ذمہ داری یہ نبھائے، تو یہ نبھانے والا جو ہوتا ہے یہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، کس پر؟ زمین پر۔ اب جو ملائکہ تھے انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو قتل و غارت کرے، کشت و خون کرتا پھرے، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا، یہ اردو ترجمہ ہے، اس کی عربی کریں تو الاسماء کا علم دیا، الف لام لگا تو کل کے کل اسماء شامل ہو گئے اس میں، اللہ نے کل اسماء کا علم دے دیا۔ اب ان اسماء کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، کہا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اب ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو بتا دے،
اس بتائے ہوئے میں نہ ہم اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ہی ہم اس میں کم کرتے ہیں، صرف اسی پر کاربند رہتے ہیں جتنا تو بتا دیتا ہے۔ ہماری حد اتنی ہے جتنا ہم سنیں، اس سے آگے ہم نہیں جاتے، ہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں۔ جتنا تو نے بتا دیا ہم صرف اتنا جانتے ہیں، تو پاک ہے۔ اب اللہ نے آدم سے کہا کہ تو سناؤ، تو جناب آدم علیہ السلام نے سارے اسماء کی حقیقت بتا دی۔ تو اب اللہ نے کہا کیوں میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم فرشتوں کے دل میں کیا ہے۔ کیوں سرکار؟ یہ اللہ کا پہلا نمائندہ ہے۔ اللہ نے جفیاں ڈال ڈال کے علم نہیں دیا، نہ ہی کسی ملائکہ سے کہا کہ تم جفیاں ڈال ڈال کے آدم کو علم سکھاؤ۔ ابھی میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ آدم کون ہے اور میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور کس عزت کا مالک ہے۔ آدم کو اللہ نے علم دے دیا بغیر جفیاں ڈالے، اور تمام ملائکہ سے زیادہ دیا۔ اب رکھو جا کے مولوی کے سر پہ قرآن کے مولوی صاحب، یہ ملائکہ جو تھے جن کو علم آدم کے مقابلے میں پیش کیا گیا اور سارے کے سارے ناکام ہو گئے، ان میں جبریل تھا یا نہیں تھا؟ جبریل موجود، آدم کے سامنے جبریل علم میں فیل۔ کیوں سرکار؟ یہ تو اللہ کے پہلے خلیفہ کے مقابلے میں جبریل نہیں آ سکا۔ اب اللہ نے فرمایا فسجدوا، سارے کے سارے سجدہ کرو آدم کو، اس لیے کہ آدم تم سب ملائکہ سے علم میں زیادہ ہے، تم سب ملائکہ سے علم میں افضل ہے، تو آدم کو سجدہ کرو۔ جبریل سجدے میں شامل، یا تو مجھے جبریل نکال کے دکھاؤ۔ بھائی جو جبریل آدم کو سجدہ کرنے پہ، جھکنے پہ لازم ہے اس پہ کہ جھکے، وہ مجبور ہے کہ وہ جھکے، نہ جھکے تو وہ شیطان والی صفت میں آ جائے گا۔ وہی جبریل کو ہمارا نبی دیکھے تو ڈر جاتا ہے، وہی جبریل ہمارے نبی کو جفیاں ڈال ڈال کے علم سکھاتا ہے، وہی جبریل ہمارا نبی دیکھے ہوا میں کھڑے تو بھی ڈر جاتا ہے۔ آئیے آگے آ جائیے، یہ قرآن کی پہلی ہے وہ حجت کہ جس کو اللہ نے علم دیا، بغیر جفیاں ڈالے، بغیر ڈرائے، اور بغیر ہی اسے ہوا میں جبریل دکھائے کرسی والا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف 4، 5 اور 6 یہ 3 آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بابا نے کہا باپ بھی نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے۔ جناب یعقوب نے کہا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ فریب کریں گے، اور شیطان تو ہے ہی روشن دشمن، کھلا ہوا دشمن۔ اب جناب یعقوب نے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دادا پردادا ابراہیم، اسحاق اور اس کی اولاد کو منتخب کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا باتوں کی تعویل کا۔ تعویل کہتے ہیں کسی بھی بات کی حقیقت کو۔ اللہ تمہیں علم دے گا۔ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں علم دے گا، بغیر جفیاں ڈالے دے گا، بغیر تمہیں یوں زور زور سے بھنج بھنج کر تنگ کرنے کی بجائے براہ راست علم دے گا۔ پتہ چلا یوسف کی بار بھی کسی فرشتے نے جفیاں ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کی، علم مل گئے۔ اب آئیے سورۃ مریم کی طرف۔ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31، 32 اور 33 اور 34، یہ مسلسل آپ پڑھیے گا تو میری بات وہ سامنے آئے گی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا بغیر شوہر کے۔ جب بی بی بیٹا لے کے اپنی قوم کی طرف آئی نا، یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، پیچھے والا میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ بی بی قوم کے پاس بچہ لے کر آئی تو قوم نے کہا اے مریم یہ تو نے بہت برا کام کیا۔ قوم جانتی ہے کہ بی بی مریم کی شادی نہیں ہے، اب بیٹا ہے۔ اب قوم والے ہیں وہ آج کے دور کے انسانوں کی طرح مادی ہیں، وہ تو اپنی حد سے آگے سوچتی نہیں ہیں۔ تو اب قوم نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ ہی تیری ماں بدکار تھی،
تو اب مریم نے کیا کیا؟ بچے کی جانب اشارہ کیا، خود نہیں کچھ بولا، بچے کی جانب اشارہ کیا۔ تو قوم نے حیران ہو کر کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں، ہم گود کے بچے سے کس طرح بات کریں؟ تو اب گود والا بچہ بولا۔ اب یہاں دو روایتیں ہیں، آپ دونوں میں سے جو بھی دل چاہے مان لیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جناب عیسیٰ 3 دن کے تھے، دوسری روایت ہے کہ جناب عیسیٰ 3 گھنٹے کے تھے جب یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ تو اب جیسے ہی جناب عیسیٰ بولے تو کیا بات کی، دل پہ لکھیے گا، قرآن ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی مولوی اٹھ کے کہے یہ ضعیف ہے، یہ جعلی ہے، یا 2 نمبر ہے، یا یہ کذاب راوی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلانی نبیہ، سنو میں اللہ کا عبد ہوں۔ 3 گھنٹے کا عیسیٰ کہہ رہا ہے میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ عبد وہ جو عبادت کرے۔ آگے فرمایا اللہ نے آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی ہے اللہ نے۔ 3 گھنٹے کے عیسیٰ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا علم ہے۔ تمہارے 40 سال کے نبی کو بھی نہیں پتا کہ میرے پاس کتاب ہے یا نہیں ہے، یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے بڑی توہین کیا کرو گے تم نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ اور جس کے امتی نبی جو ہیں وہ ماں کی گود میں اعلان کریں کہ ہم عبداللہ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلَنِی نَبِیًّا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں نبی ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا أَیْنَمَا کُنتُ، میں برکت والا ہوں جہاں کہیں بھی میں ہوں، مجھ پر اللہ کی برکت ہے، میرے ساتھ ساتھ اللہ کی برکت ہے، میرے ارد گرد اللہ کی برکت ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے۔ 3 گھنٹے کا عیسیٰ جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، کس بات کی؟ صلاۃ کی۔ 3 گھنٹے کی عیسیٰ پہ نماز فرض ہے۔ تمہارا 40 سال کا نبی ہے اور تم کہتے ہو وہ پڑھنا بھی نہیں جانتا، اور پھر اس سے پہلے تم یہ بھی مان رہے ہو کہ وہ عبادت بھی کرتا ہے، وہ ذکر بھی کرتا ہے، وہ ذکر الہی کرتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، یہ ان پڑھ ہی کرتا ہے سارا کچھ۔ آگے لکھتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مجھے، عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے صلاۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ 3 گھنٹے کے حصے پہ زکوٰۃ بھی واجب ہے، نماز بھی واجب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَاتِی وَبَرًّا بِوَالِدَاتِی وَلَمْ یَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور سنو کائنات والو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ماں پر سختی کرنے والا نہیں بنایا، میں اپنی ماں کے لیے بہت رحم دل ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا، سنو کائنات والو، جس لمحے میں پیدا ہوا اللہ کے مجھ پہ سلام ہے۔ کیوں جناب؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام 3 گھنٹے کا جانتا ہے کہ میں ماں کے جھولی میں آیا ہوں اور مجھ پر اللہ کا سلام ہے۔ جس دن میں مروں گا اس دن بھی اللہ کا مجھ پہ سلام آئے گا، اور جس دن میں دوبارہ بعثت کروں گا، دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اس دن بھی مجھ پر سلام ہے۔ عیسیٰ ماں کی جھولی میں جانتا ہے اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے دوبارہ اٹھائے جانے تک کی باتیں، اور تمہارا نبی 40 سال تک کا ہے اور وہ ایک بات ہی نہیں جانتا، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے۔ حق اسے غار ہرا میں کھل رہا ہے، اور جب کھل رہا ہے تو تب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار یہ حق ہے اور یہ پڑھنا کیا ہے، وہاں بھی ان پڑھ ہے، اور جبریل جفیاں ڈال ڈال کے علم دے رہا ہے اسے۔ دین کا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے۔ آگے جناب آخری آیت سنیں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 34 نمبر آیت میں فرمایا، جب عیسیٰ نے یہ باتیں کر لیں تو عیسیٰ کی باتوں پر اللہ فرما رہا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، سنو کائنات والو، یہی ہے، بلکہ یہ ترجمہ یہ نہیں ہے، ذالکہ کا معنی یہ نہیں ہوتا، ذالکہ کا معنی وہ ہوتا ہے، ذالک عیسیٰ ابن مریم، وہی ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، میں اللہ کہہ رہا ہوں اس کا قول حق ہے۔ کیوں جناب؟ عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کا صاحب کتاب ہے، نمازی ہے، زکوٰۃ والا ہے،
اللہ کی بارگاہ سے سلام والا ہے، جس دن مرے گا اس دن بھی سلام ہے، جس دن دوبارہ اٹھے گا اس دن بھی سلام ہے۔ اللہ کی وسیعتیں ہیں، اللہ کی برکتیں عیسیٰ کے ساتھ ہیں۔ اب آئیے میں سب باتوں کا جواب دوں اور میں آپ کو بتاؤں جو میں نے سارا کچھ کہا ہے۔ قرآن حکیم سے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت میں آپ کو دکھاؤں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو وہ وقت جب میں نے نبیوں سے میثاق لیا۔ کس بات کا؟ کہ میں تمہیں دوں گا کتاب میں سے اور حکمت میں سے۔ ہر نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے کتاب بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی، لیکن جز ملے گا میں سے۔ تو پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، اللہ ہر نبی سے مخاطب ہے، تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا اور تمہارے پاس موجودہ حکمت کی تصدیق کرے گا۔ جب وہ تصدیق کرے تو تم میں سے ہر نبی سن لے کہ اسے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہوگا، اسے اس نبی اس رسول کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ سرکار قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی رسول آئے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے پاس آیا اور سب کی کتابوں کی تصدیق کی کہ یہ جو تمہارے پاس ہے یہ حق ہے، یہ جو تمہارے پاس حکمت ہے حق ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس جز ہے، میں کل والا رسول ہوں، یہ کل کا کل علم جو ہے یہ مجھے ہے، جس کے جز کی میں تصدیق کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کی تصدیق کا صلہ یہ ہے کہ تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ مسلمانوں تم نبی پر کیسے ایمان لائے؟ محمد رسول اللہ پڑھ کے۔ ہر نبی نے ایمان لایا محمد رسول اللہ پڑھ کے، اللہ پر ایمان لایا لا الہ الا اللہ پڑھ کے، تو ہر نبی کلمہ گو ثابت ہو گیا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جس کا کلمہ گو نبی ملائکہ سے زیادہ علم رکھتا ہے، جس کا کلمہ گو نبی ماں کی گود میں کتاب، نماز، زکوٰۃ اور برکتیں لے کے آتا ہے، جس کا کلمہ گو نبی ستاروں، سورج اور چاند کے اپنے آگے سجدہ ریز دیکھتا ہے، اور دوسرا نبی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تعویل کا علم دے گا، تیرے پاس علم حقیقی ہوگا۔ اس نبی کے پاس خود کچھ نہیں ہے، جس کا کلمہ پڑھ کر یہ چیزیں مل جائیں وہ خود نبی کتنا بڑا علیم ہوگا، کتنا بڑا عالم حق ہوگا۔ اب اللہ نے فرمایا یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ تم نے اس پہ ایمان لانے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ ایمان لانے کا سن لیا آپ نے، تو مدد کیسے کرنی ہے؟ ہر نبی پر واجب تھا کہ وہ اپنی امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی تبلیغ کرے، اپنی امت کو بتائے کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا، اس کی رسالت کا، اس کے حق کا بھی اعتراف کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا سنو، کیا تم نے یہ جو اقرار کیا تو کیا تم اپنے آپ کو اس پر گواہ کرتے ہو؟ تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ سب نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا سنو، اس اقرار پر تم بھی گواہ ہو اور اس اقرار پر میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ مسلمانوں جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق منوانے کے لیے اللہ گواہ بنے، اس محمد مصطفیٰ کا علم، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کی عزت کیا ہوگی؟ جس کا امتی نبی، جس کا کلمہ گو نبی ملائکہ سے زیادہ علم رکھتا ہے، جس کا امتی نبی ماں کی جھولی میں الکتاب کا عالم ہے، اللہ کی وصیتیں جانتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ان پڑھ نہیں ہے، ہرگز بے علم نہیں ہے، ہرگز ملائکہ کو دیکھ کے نہیں ڈرا۔ جب آدم علیہ السلام کے سامنے ہر فرشتہ سجدے میں گر پڑا تو کیا آدم ڈرا تھا ملائکہ کو دیکھ کے؟ اور یہی آدم میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے تو اللہ اسے آدم نہیں بناتا۔ اور آؤ قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آدم نے میری بارگاہ میں توبہ کی تو میں نے اسے کچھ کلمات سکھائے، پڑھو جا کے اپنی طریقے کلمات کیا تھے۔ اللہ نے کہا محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ 5 ناموں کا مجھے واسطہ دو، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور جس کے نام کا صدقہ تیرا پوری کائنات کا بابا معاف ہو گیا۔ وہ محمد مصطفیٰ علم ہی نہیں جانتا، وہ محمد مصطفیٰ کوئی بات ہی نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں حق کیا ہے۔ سنو، مر کے تم لوگوں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، مولویوں کے سامنے نہیں جانا، نہ ہی کسی مولوی نے تم لوگوں کی آ کے وہاں پہ سفارش کرنی ہے۔ دین کو سیکھو، دین کو سمجھو، دین پہ غور و فکر کرو، قبر میں یہی کام آئے گا۔ مولوی وہاں بیچارے خود پھنسے ہوں گے، یہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں،
جو حرمت رسول کے ٹھیکیدار تھے آج وہ شراب کی بوتلوں کی وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو حق پر ثابت قدم رکھے اور ہر باطل اور ہر شر شیطانی سے محفوظ رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔